یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ پروگرام رابطہ آپ سن رہے ہیں FM 93 ریڈیو پاکستان فیصل آباد کے اسٹوڈیوز میں، اور آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارا کالنگ نمبر ہے 92200141۔ آپ فیس بک پر بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ واٹس ایپ نمبر سے بھی آپ اپنا وائس میسیج بھی بھیج سکتے ہیں، اپنا ٹائپ میسیج بھی لکھ سکتے ہیں، اور ہمارا نمبر ہے 04192200141۔ جی جناب، پروگرام رابطہ میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنے بھی ہمارے سوشل اور کچھ ایسے ایشوز ہیں اور کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے پروگرام میں ہیلتھ کے حوالے سے، ہماری سائیکولوجیکل ہیلتھ کے حوالے سے بھی بات کی جائے۔ جب ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم بلاتے ہیں اپنے پروگرام میں ڈاکٹرز کو اور سائیکالوجسٹ کو، سائیکیٹرسٹ کو۔ تو آج اسی کانٹیکسٹ میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ سمرین افضل۔ آپ سینئر کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور ڈپارٹمنٹ آف سائیکیٹری، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل فیصل آباد میں آپ سرو کر رہی ہیں۔ سمرین، آپ کو ویلکم کہتی ہوں ریڈیو پاکستان فیصل آباد کے اسٹوڈیوز میں۔ سمرین، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بہت سی نفسیاتی الجھنیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، اور اس کا جو بڑی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ اور جدت کے نام پہ بہت ساری سہولتیں اور آسائشیں تو ہماری زندگی میں آ گئیں، لیکن ان کی وجہ سے جو ہمارا ایک پرسنل ریلیشن شپ تھا ایک دوسرے کے ساتھ، انسان کا انسان کے ساتھ، اور ایون گھر میں بھی، وہ بڑا ڈسٹرب ہوا، اور اس کی وجہ سے بڑی جو نفسیاتی الجھنیں ہیں وہ پیدا ہوئیں، اور اس دوری کا سبب جو ہے وہ بڑے مسائل کو جنم دیتا ہے۔ میں سب سے پہلے تو یہ چاہوں گی کہ ایک بڑا باریک سا ڈفرینس جو ہے سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ میں، وہ آپ ضرور ہمارے سننے والوں کو بتائیں، تاکہ ان کو یہ پتہ ہو کہ کسی بھی نفسیاتی الجھن کے سلسلے میں انہوں نے رابطہ کس سے کرنا ہے، کس ایکسپرٹ کے پاس جانا ہے کہ ان کو صحیح جو کاؤنسلنگ اور میڈیکیشن جو ہے وہ مل سکے۔ تھینک یو سو مچ ثنا، بڑا امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں، اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے اتنے سارے چیلنجز ہیں، اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو نفسیاتی مسائل جو ہیں وہ ڈے بائی ڈے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور جو آپ کا آخر میں کویسچن تھا کہ ایک ڈفرینس جو ہے، ڈیفینیٹلی ایک آپ یہ کہیں کہ لوگوں میں اس چیز کی آگاہی دینا بہت ضروری ہے کہ سائیکولوجیکل ایشوز جو ہیں اور سائیکائٹریکل ایشوز جو ہیں، گو کہ ہم لوگوں کا جو ایک ورکنگ کے سیٹ اپس ہیں اور پیرامیٹرز ہیں وہ سملر ہو سکتے ہیں، لیکن ایک مین ڈفرینس جو ہے کہ سائیکائٹرسٹ جو ہے اس نے MBBS کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایز اے سائیکائٹری کو اپنی فیلڈ 4 ایئرس کے لیے چوز کیا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کلینکل سائیکالوجسٹ، جس طرح سے میں ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں، تو آپ یہ کہیں کہ انیشیل ایجوکیشن جو ہے وہ سائیکالوجی میں، اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ اس کی آگے فردر اسپیشلٹیز ہیں، جیسے کلینکل ہے، اسکول ہے، پھر اس میں فورینزک سائیکالوجی بھی ہے، ہیلتھ سائیکالوجی ہے، تو سارے سائیکالوجسٹ کے کانسیپٹس ہیں، لیکن جو کلینکل کو ایز اے اسپیشلٹی چوز کرتا ہے اور فردر اس میں اپنی آپ یہ کہیں کہ ایجوکیشن کو انہینس کرتا ہے، وہ ایلیجیبل ہوتا ہے کلینکل سائیکالوجسٹ بننے کے لیے۔ اور ہاسپٹل سیٹنگ میں النس ریلیٹڈ یا آپ یہ کہیں کہ پرابلمس کے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کو ہم لوگ ایڈریس کرتے ہیں کاؤنسلنگ کے تھرو اور تھیراپی کے تھرو۔ کاؤنسلنگ بیسیکلی آپ یہ کہیں کہ جرنلی کانسیپٹس تو لوگوں کو آئیڈیا ہے، لیکن دیکھیں کاؤنسلنگ کی جو اہمیت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جرنلی بھی آپ ایجوکیشنلی بھی دیکھتے ہیں تو کریئر کو چوز کرنے کے لیے، اپنے انٹرسٹ کو، ایٹیٹیوڈ کو، باقی چیزوں کو دیکھنے کے لیے ایک سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ہم لوگ سروسز دیتے ہیں اس میں اسیسمنٹ کی سروسز بھی ہیں، اور آپ یہ کہیں کہ کاؤنسلنگ، گائیڈنس، اس کے ساتھ پھر تھیراپی کی سروسز۔ تھیراپی اور کاؤنسلنگ کا بھی ایک ڈفرینس ہے، وہ یہ ہے کہ کاؤنسلنگ جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے ایشوز کے لیے ہوتی ہے، کہ آپ کے جنرل ایشوز ہیں جس میں آپ یہ کہیں کہ ایجوکیشنل فیلڈ کا چوز کرنا ہے، یا آپ یہ کہیں کہ کوئی آپ کی چوائسیز ہیں اس میں آپ نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے، یا آپ یہ کہیں کہ جرنل ایشوز جو ایج ریلیٹڈ ارائز ہوتے ہیں، جس طرح سے اگر میرٹل کاؤنسلنگ ہے کہ میرج ہونے جا رہی ہے تو اس کے ریگارڈنگ انفارمیشن دینا جو ہے اس کو ہم کاؤنسلنگ کے زمرے میں لیتے ہیں، جس میں ہم صرف پرسن کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اپنی لائف کو اسموتھ کرنا ہے، اس میں کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں، اور کون سی اسٹریٹجیز ہیں جن کو آپ یوز کریں گے تو ایک بہتر وے میں جو ہے اپنی لائف کو لے کے چل سکتے ہیں۔ تھیراپی بیسیکلی جو ہے وہ ایک آپ یہ کہیں کہ پرابلم بیہیویئر کے لیے پرابلمیٹک النس بیسڈ اپروچ ہو جاتی ہے تھوڑی اس میں، کہ اگر کسی کو ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے،
یا آپ یہ کہیں کہ ادر سائیکولوجی اگریسو ایشوز ہیں, یا آپ ایشوز اور النس کا بھی ڈفرینس ہوتا ہے کہ جہاں پہ کسی کی فنکشننگ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, النس ہے, تو اس پرسپیکٹو سے ہم تھیراپیوٹیکلی یہ ہے کہ پرسن کو گائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ میڈیکیشن ہماری فیلڈ نہیں ہے بیسیکلی. یہ ایک واضح طور پہ سوسائٹی میں اس کا کانسیپٹ ہونا بہت ضروری ہے کہ سائیکالوجسٹ جو ہے بیسیکلی دے آر ناٹ ایلیجیبل ٹو رائٹ دا پرسکرپشنس. ٹھیک ہے, دو کہ انہوں نے اگر میڈیکیشن کو اسٹڈی کیا بھی ہے تو وہ صرف آپ یہ کہیں کہ ایز اے اس کے سائیڈ افیکٹس, اور چونکہ انہوں نے ایک آپ یہ کہیں کہ اس طرح کی سیٹنگ میں ورک کرنا ہے جہاں پہ سائیکائٹرسٹ بھی میڈیکیشن کر رہا ہے اور اس کے سائیڈ افیکٹس اور باقی ایشوز کے بارے میں, اور ان کے لیے بھی لوگ آپ کے پاس آ سکتے ہیں ان مسائل کی وجہ سے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس آئیں گے تو صحیح, لیکن ہم لوگ تھیراپی سے جس طرح سے آج کل کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی اور ڈائلیکٹیکل بیہیویئر تھیراپی, یعنی کہ آپ یہ کہیں کہ بیہیورل لائف سٹائل کی ماڈیفیکیشن, تھوڑا بات چیت کے ذریعے سوچوں پہ کام کر کے, منفی سوچوں کو مثبت میں کنورٹ کر کے, اور پھر سب سے اہم بات جو آپ نے اسٹارٹنگ میں کی کہ نفسیاتی الجھنیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس الجھن کو سلجھانے میں ایک انسان کی آپ یہ کہیں کہ کانفیڈینشیل وے میں اس طرح سے ہیلپ کرنا کہ وہ اس مسئلے سے باہر آ سکے. ظاہر ہے کہ سائیکلوجیکل نوٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور پھر اس کو سمجھ کر ان کو ٹریٹ کرنا ایک یہ پروسیس بھی بڑا لانگ ٹرم ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر کاؤنسلنگ. اچھا سمرین, مختلف ایج گروپس کے لوگ اور مختلف جینڈرز کے لوگ, ہر ایک میں کچھ نہ کچھ نفسیاتی مسائل پائے جاتے ہیں. میں آج اسپیسیفکلی چاہوں گی کہ ہم بچوں کے حوالے سے بات کریں, کیونکہ بچے ہمارا مستقبل ہیں اور بچے بھی آج کل کے بہت ساری جو نفسیاتی الجھنیں ہیں ان کا شکار ہیں, اور اس کی بہت جو بڑی وجہ ہے وہ ایک یہی ہے کہ ہم نے اپنے لائف سٹائلز میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو اس طرح سے اٹینڈ کرنا اور ان کو آبزرو کرنا, ان کو مانیٹر کرنا چھوڑ دیا ہے. اور ہم ماں مصروف ہے ہر وقت, اس نے اپنے بچے کو موبائل, ویڈیو گیم اور سوشل میڈیا, انٹرنیٹ, بہت چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان سب کو ان چیزوں کی عادت ہے, لیکن اس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ایک ڈسٹینس پہ آ گئے ہیں پیرنٹس سے, اور اس کی وجہ سے بھی جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کس نوعیت کے جو مسائل کے ساتھ بچے آ رہے ہیں. جی, آپ نے بہت امپورٹنٹ ٹاپک کو ہائی لائٹ کیا, اور بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے تو میں یہ کہوں گی کہ جب بھی کام کرنے کی, مطلب اس کی اہمیت سے ہم انکار اسی لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر ہم لوگ پریونٹیو آسپیکٹس پہ بات کرتے ہیں کہ سائیکولوجیکل ایشوز کو بچانا ہے یا النس سے بچانا ہے یا نفسیاتی مسئلوں سے کسی کو بچانا ہے, تو اسکول مینٹل ہیلتھ اور بچوں کی نفسیاتی صحت جو ہے اگر ہم اس پہ کام کر لیں اور ان کے ایشوز کو وہیں پہ ایڈریس کر لیں, تو پھر جو ہیں بیماریاں جو ہیں ان کی روک تھام کی جا سکتی ہے, یا ان کو آپ یہ کہیں کہ ٹو سم ایکسٹینٹ منیمائز بھی کیا جا سکتا ہے. بچوں کے ایشوز کے پرسپیکٹیو میں اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو دیکھیں بیہیویئر کے ایشوز جو ہیں یا ایموشنز کے ایشوز, بیہیورل اور ایموشنل ایشوز میں ہم لوگ اس طرح سے بات کر سکتے ہیں کہ بیہیورل ایشوز میں جیسے بچے کے چڑچڑاپن ہے, غصے کا آنا ہے, توڑ پھوڑ کرنا, شاؤٹنگ کرنا, یا پھر آپ یہ کہیں کہ جرنلی جو ہے اتنا اگریسو آؤٹ برسٹ جو ہوتے ہیں بچوں کے, ٹھیک ہے, ٹینٹرمز ہیں, یعنی کہ ضد کر رہے ہیں, یہ سارے جو ہیں یہ بیہیویئر کے ایشوز میں آ جاتی ہیں چیزیں. آن دا ادر سائڈ ایموشنل ایشوز میں خوف کا شکار رہنا, گھبراہٹ کا, بات چیت کرنے میں کترانا, کسی کے سامنے نہ آنا, شرم کا محسوس کرنا, یہ چیزیں ایموشنل ایشوز میں آتی ہیں. اور آج کل جس طرح سے اوور آل کافی چیلنجز بڑھ گئے ہوئے ہیں, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا کا یوز بھی جو ہے بیسیکلی وہ رائٹ وے میں ہمیں بچوں کو بتانا آنا چاہیے کہ کون سی ایک بیلنسڈ, دیکھیں کوئی چیز بھی جو ہے وہ ایکسیس میں اس کا نقصان ہے. ٹھیک ہے, اگر اس ٹائم پہ ہم بالکل بچوں کو اگر یہ کہیں کہ ہم موبائل نہیں دیں گے یا سوشل میڈیا کا وہ ایکسپوجر نہیں دیں گے, تب بھی ان کے آپ یہ کہیں کہ انفارمیشن کی اتنی بمبارڈمنٹ ہے کہ ان کو اویئر کرنا, اور اس کے اوپر بینگ پیرنٹس خود بھی نفسیاتی طور پہ ہیلدی رہ کے بچوں کو ایک کلیئر وے میں آپ یہ کہیں کہ اس کی باؤنڈری لائن کو بتانا بھی پیرنٹس کی ایک رسپانسبلٹی ہے. بالکل, جو اس کا جوڈیشیس یوز ہے وہ ضرور خود بھی پتہ ہونا چاہیے اور بچوں تک بھی اس کو کنوے کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں یہ چیز مدر تب کر سکتی ہے اگر اس کا مینٹل ہیلتھ کی کیپیسٹی اور اس کی آپ یہ کہیں کہ اسٹیبلٹی, ایموشنل اسٹیبلٹی اس طرح کی ہے کہ وہ
بچوں کو گائیڈ کر سکے. یوزلی ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل جرنلی میں نے کچھ دنوں سے اس چیز کو آبزرو کرنا شروع کیا, یا آپ کہیں گے کہ تھوڑا سا ریسرچ کے پرسپیکٹو سے ہم لوگ کام کر رہے تھے, تو میں نے یہ دیکھا کہ ابھی ٹالرنس اوور آل یوتھ میں بھی کم ہے ہماری. ٹھیک ہے, کہ اگر آپ نے کسی کام کے لیے بھی آئے ہیں, کوئی اپلیکیشن بھی سائن کروانی ہے, تو دے ول ناٹ ویٹ, دے جسٹ کم. کہ اگر آپ کسی سے بات بھی کر رہے ہیں تو یہ وہ بیسک پیرامیٹرس تھے پریویس ان پاسٹ جو ہمارے بڑے بزرگ ہمیں بتاتے تھے کہ بڑوں کی بات نہیں کاٹتے. لیکن میرے خیال سے کہ لوگ اپنی ہی دنیا میں سپرفیشلی یہ موبائل فون کے یوز میں یا سم ہاؤ کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں اتنا انگیج ہو چکے ہوئے ہیں کہ ان کے ٹیمپرامنٹ میں نہ تو ٹالرنس رہا ہے, اور نہ ہی آپ یہ کہیں کہ پراپرلی وہ اس چیز کو ڈفرینشیٹ کر پاتے ہیں, اور زیادہ جلدی غصے میں آ جاتے ہیں, تحمل, پیشنس نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے بہت سارے نفسیاتی امراض جو ہیں وہ جنم بھی لیتے ہیں. انسان ڈپریشن, انگزائٹی, فرسٹریشن کا آپ یہ کہیں کہ آل دا ٹائم شکار رہنا, اگریسو ہو جانا, اور پھر یہ ہے کہ ہیومن انٹریکشن سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس میں آپ کی ویلیوز بھی آ جاتی ہیں, آپ کے ایٹیٹیوڈس بھی جو ہیں پازیٹیو وے میں, اور جرنل لائف کے پیرامیٹرز جو ہیں نفسیاتی اعتبار سے کانفیڈنٹلی ان کو ڈیل کرنا وہ بھی. اب ایک بچہ اگر زیادہ تر جو ہے آپ یہ کہیں کہ اس طرح کے گیجٹس پہ انوالو رہتا ہے, تو اس کی سب سے زیادہ جو امپیکٹ اس کے اوپر آتا ہے وہ اس کی سوشل سکلز ہیں. بالکل جرنلی سوشل سکلز میں ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ہیومن انٹریکشن جو ہے کہ یا بات چیت کرنا, لیکن نان وربلی بھی جو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہو پاتا ہے کہ کس طرح سے کنیکٹ کرنا ہے. میرے پاس تو ایکسٹریم بیہیویئرز والے بچے بھی آتے ہیں کہ جن کے اندر سوشلائز کرنا, کمیونیکیٹ کرنا وہ لرن ہی نہیں کر پاتے, لینگویج ہی نہیں بلڈ کرتے ہیں انیشیل سٹیج پہ. جیسے اب بچے کے ارلی ایئرس بھی بالکل لیٹ اسپیچ بھی اس کا ایک ایلیمنٹ ہے, اور جرنلی بھی اسپیچ کو بلڈ کرنے میں, ورڈ فارمیشن میں یوزلی پہلے ہم لوگ اس چیز کو شیئر کرتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ بھی, مدرس کے ساتھ بھی, کہ ایک تو آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کا دھیان رکھیں کہ اگر آپ ڈپریشن میں نہیں ہوں گی, انگزائٹی میں نہیں ہوں گی, تو آپ اپنے بچے کو رائٹ وے میں گائیڈ کر سکتی ہیں, اٹینڈ کر سکتی ہیں. پہلے مدر کا کانسیپٹ کوئی اتنا آپ یہ کہیں کہ بہت زیادہ مشکل پیرامیٹرز مدرس کے لیے نہیں ہوتے تھے. ورکنگ کلاس بھی ایک اسپیسیفک تھی, لیکن آج کل ہر کوئی کہیں نہ کہیں ورکنگ بھی کر رہا ہے. اس کا مینٹل ہیلتھ کا جو آپ یہ کہیں کہ اس کے اوپر اس کی امپیکٹ جو ہے وہ بھی تھوڑا سا نیگیٹو ہونے کی وجہ سے, یا وہ اتنا زیادہ گھلتی ملتی نہیں ہے, بات چیت کم کرتے ہیں. اور اگر موبائل دے دیتے ہیں تو دیکھیں کہ آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس بچے رپورٹ ہوتے ہیں کہ وہ جو کہ ہمارے کلچر کی بھی چیزیں نہیں ہیں وہ بڑے اچھے فلوئنٹلی بول رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ مدر کا انٹریکشن پہلے دیکھیں, آپ پرانے وقت میں چلے جائیں تو مدرز جو ہیں بچوں کو اسٹوری ٹیلنگ کرتی تھیں, بالکل, اور پوئم سنانی, ان کو انگیج کرنا. تو ایک دیکھیں بچے کی ضرورت جو ہے وہ ایک انٹریکشن بھی تو ہے نا مدر کا, تو وہ اپنی پریشانیوں میں, اور آپ یہ کہیں اپنے اسٹریس کی وجہ سے وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی اسٹریس کا شکار ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس طرح سے ایک ہیومن بانڈ بلڈ نہیں کر پاتی ہیں. اٹیچمنٹ کے اسٹائلز ہوتے ہیں, اٹیچمنٹ ہوتی ہے ارلی اسٹیج پہ, اگر وہ ایک ہیلدی اٹیچمنٹ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بہت سارے نفسیاتی مسئلے آ جاتے ہیں, شخصیت میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے, ایک بیریئر آ جاتا ہے. بالکل, ماں اور بچے کے درمیان بھی ایک بیریئر آ جاتا ہے. اچھا سمرین, ایک یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے ہمارے ہاں اب, ایک جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایک بڑی تعداد ہے خواتین کی جو اپنے سوشل سرکل کو میٹ کرنے کے لیے, اپنے سوشل سیٹ اپ کو چلانے کے لیے, اپنے لائف سٹائل کو چلانے کے لیے وہ کام کر رہی ہیں, ورکنگ ہیں. اور ان خواتین کے مسائل جو ہیں وہ خود بھی کئی طرح کی نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہیں, کیونکہ وہ اوور ورک کر رہی ہیں, وہ گھر کی ذمہ داریاں ان کے اوپر ہیں, آفس کی ذمہ داریاں بھی ہیں جن کو انہیں میٹ کرنا ہے, اور وہ اس سرکل کے درمیان جو ہے نا وہ ان کی اپنی ذات بڑی حد تک نگلیکٹ ہو جاتی ہے. اور اس کی وجہ سے وہ جو توجہ جو گھر میں رہنے والی خاتون نے اپنے بچوں کو دینی ہے وہ شاید اس طرح سے نہیں دے پاتی. اب اس میں بھی دو طرح کے آ جاتے ہیں حالات کہ کچھ جگہ پر گھر میں کچھ لوگ ہیں, وہ چاہے آپ کی اپنی فیملی کی صورت میں ہوں یا ان لاؤز کی صورت میں ہوں, اور بچوں کو لک آفٹر کرنے کے لیے موجود ہیں, اور کچھ جگہ پر آپ نے میڈس جو ہیں وہ اس مقصد کے لیے رکھ لی ہیں, لیکن ان سے بھی بچوں کا انٹریکشن, اور جو آپ کے بعد آپ کے اپنے ریلیٹیوز بھی آپ کی بہاف پہ بچوں کو دیکھ رہے ہیں, لیکن اس میں بھی فرق ہے. اور کئی بچے وہاں پر بھی جو ہے نا وہ
اس توجہ کو نہیں حاصل کر پاتے جو ان کا حق ہے, اور وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے اور ماں بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. اس طرح کے سرکل میں بھی بچے بہت سے مسائل کا شکار ہو رہے ہیں, اور وہ ان کا ایک آرگیومنٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے. اس طرح کے بچوں کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ کیا تجویز کرتی ہیں کہ کس طرح سے مدرس ٹائم ایک مینیج کرنے کی کوشش کریں, کس طرح سے ٹائم نکالنے کی کوشش کریں کہ وہ ایک بیریئر جو ان کے اور بچوں کے درمیان آ رہا ہے اس کو بھی میٹ کر سکیں اور اپنا جو کام بھی کر رہی ہیں اس کو بھی چلانے. ظاہر ہے کہ ایک مشکل بات ہے, لیکن ایک کوشش جو ہے وہ دونوں طرف سے ہونی چاہیے, بچوں کی کاؤنسلنگ اور ماں کی ایک ایکسٹرا ایفرٹ. کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے آپ نے جو بھی یہ بات کی, لیکن وہی بات ہے کہ میڈیا بیسیکلی ایک اس طرح کی چیز ہے جس کے تھرو ہم اپنی وائس جو ہے یا اویئرنیس جنریٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں ایک چیز اور بھی ایڈ کروں گی آپ کے ہی اس پوائنٹ پہ کہ دیکھیں کچھ ہم نے بھی پیرامیٹرز لائف گزارنے کے سخت کر دیے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں کمپیریزن بھی ہے بچوں کا, ٹھیک ہے, اور ایک دوڑ ہے, اور ٹھیک ہے جہاں تک مجبوری کا آپ یہ کہیں کہ ایک فورس ہے کہ مطلب کسی کا ہونا میڈس کا, لیکن اب یہ ایک اسٹیٹس سمبل بھی ہے. لیکن یہ بات ہے کہ آپ دیکھیں جو آپ کے بلیف سسٹم ہے, آپ کی جو سوچ ہے وہ بچے تک تبھی جائے گی جب آپ اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں گے. اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ایک میڈ جو ہم نے ہائر کی ہے, یا آپ یہ کہیں کہ کوئی گورننس, یا آپ یہ کہیں کہ ہر طرح کی کلاس میں ہی ہم لوگ تو اوور آل بات کرتے ہیں, تو آپ یہ کہیں کہ اس کے ریگارڈنگ بھی اس نے اپنے طریقے سے جو اس کا براٹ اپ ہے, ایک میڈ آپ کو ریپلیس نہیں کر سکتی ہے آپ کے ایموشنس کا, آپ کی فیملی اسٹینڈرڈس کو. اور ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ بچہ, ہم ایز اے رول ماڈل ایک اپنا بیہیویئر ڈسپلے کرتے ہیں بچوں کے سامنے, ٹھیک ہے. اگر بچے کے سامنے اگریسو بیہیویئر ڈسپلے ہوگا تو اگریشن ہی ڈسپلے کرے گا. اگر پولائٹنیس ڈسپلے ہوگی, پیشنس کو ہم پریکٹس کریں گے تو بچہ بھی پیشنس کو ہی پریکٹس کرے گا. باقی یہ ہے کہ اگر ہم دونوں طرف سے دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے ریگارڈنگ آپ یہ کہیں گے کون سی ایسے اسٹیپس لینے چاہیے پیرنٹس کو. پہلے تو یہ بات ہے کہ دیکھیں اس چیز پہ بہت ساری میں نے دیکھا ہے ورکنگ مدرز جو ہیں وہ اس گلٹ میں چلی جاتی ہیں کہ شاید ہم بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے, ٹھیک ہے. لیکن تھوڑا سا یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی ورکنگ کر رہا ہے تو کیا صرف وہ اب اس ٹائم پہ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ اکنامیکل پریشرز بھی آ گئے ہوئے ہیں کہ ڈسپائٹ آف ہیونگ آل دا اپرچونیٹیز, سم ٹائمز فیمیل کی ورکنگ جو ہے کسی فیملی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اچھا لائف اسٹینڈرڈ دینے کے لیے, اور اگر وہ پڑھی لکھی ہیں اور اگر ان کے اندر اسکل ہے, ایک سیلف سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے کہ ایک بندے نے ایجوکیشن, اس کا ایک کیریئر تھا, ایک لڑکی نے تعلیم حاصل کی, اس نے ایک برائٹ اس کا کیریئر ہے اور اس کے پاس اپرچونٹی ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی, تو ڈیفینیٹلی اس کا رائٹ ہے یہ کہ وہ کام کرے اپنی جو ایجوکیشن ہے. اس میں یہ ہے کہ کوالٹی ٹائم کا کانسیپٹ جو ہے یہ ہمیشہ سے ہے کہ آپ بے شک بچے کے ساتھ ہاف این آور اسپینڈ کریں, ٹھیک ہے. آپ بہت ساری ورکنگ مدرس بھی ٹائم نہیں دے پاتی ہیں, اور بہت زیادہ جو آپ یہ کہیں کہ ہاؤس وائفس ہیں سم ٹائمس وہ بھی نہیں دے پاتی ہیں کیونکہ وہ گھر کے کاموں میں, باقی رسپانسبلٹیز میں اتنی زیادہ الجھی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ جو ہم جرنل ایک تعلیم تو چلیں آپ یہ کہیں کہ انسٹیٹیوشنلی بچے نے ایکوائر کر لینی ہے, جو تربیت کا کانسیپٹ ہے بیسیکلی وہ ہم کہیں نہ کہیں لیک کر رہے ہیں. اور چونکہ سوشل میڈیا, موبائل, اس طرح کے گیجٹس کی طرف بچوں کا انٹریکشن ہے تو گلوبلی چیزیں کمپریس ہو کے آ گئی ہوئی ہیں, اور اب بچوں کو صحیح اور غلط کا بتانا بھی, ایک باؤنڈری لائن بتانی جو ہے وہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے. اور کوالٹی یہ ہے کہ اگر آپ آدھا گھنٹہ بچے کے ساتھ اسپینڈ کر رہے ہیں تو اس میں اس کی چوائسیز, اس کے انٹرسٹ, اس کو کیا پسند ہے, اس نے کیا کیا, اس کے کیا فرینڈس ہیں, اس کے ریگارڈنگ ہمیں پراپر آگاہی کا ہونا بہت ضروری ہے. بالکل, اس کے ساتھ ایک فرینڈشپ کا ریلیشن ضرور آپ کا ڈیولپ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ بات کر سکے, وہ آپ کو بتا سکے کہ اس کے لائکس کیا ہیں, ڈس لائکس کیا ہیں, اور آپ اس کے دوستوں کو تو جاننا بہت ضروری اس وجہ سے ہے کہ اس کی صحبت کا آپ کو اندازہ ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں بچوں کو یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ اگر جو چیلنجز ہیں کہ کیا تھریٹس ہیں سوشلی, کیا آپ یہ کہیں کہ انوائرمنٹلی تھریٹس ایج کے اکارڈنگلی, مطلب اگر ارلی اسٹیج پہ بچہ ہے تو کیا تھریٹس ہو سکتی ہیں, اس کے ریگارڈنگ آگاہی دینا, ٹھیک ہے. پھر ایڈولسنس میں انٹر ہوا ہے, ہارمونل چینجز ہیں. ہم مدرس کا ڈیلما ابھی بھی یہی ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے کہ ایک 14 سال کا بچہ ہے اور ایک اگر 5 سال کا بچہ ہے تو دونوں کی اسٹیجز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, اور ان کو ڈیل کرنے کے طریقے بھی ہم نے ڈفرینٹلی ہی لے کے چل رہے ہیں. اور ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے کسی دوسرے بچے کا
اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ. لیکن یہ ہمارے یہاں آپ یہ کہیں کہ فیملی سسٹمز میں اس طرح سے ہیں, اور کچھ مدرس بھی اوور سینسٹیو ہو گئی ہوئی ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ واقعی کہ کچھ مدرس بھی اوور سینسٹیو ہو گئی ہیں. ظاہر ہے کہ وہی بات کہ ہر شخص اپنی جگہ ایک پریشر میں ہے, اور اس پریشر میں اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا, اپنی پوزیشن کو جسٹیفائی کرنا ہر شخص کے لیے مشکل ہے. اور مدرس میں سمجھتی ہوں کہ اس کا زیادہ شکار ہے ایک خاتون آج کے دور میں. کچھ جنرلی مینٹل ہیلتھ کے ٹپس بھی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جنرلی ہم لوگ جو بینگ مدرس ہیں یا آپ یہ کہیں کہ فادرس کس طرح سے اپنی مینٹل ہیلتھ ایشو میں جانے یا النس میں جانے سے پہلے اگر کچھ پریکٹسز جو ہیں ان کو آپٹ کر لیا جائے تو ہمارا بہت فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہم بیماریوں کا شکار نہیں ہوں گے, فرسٹریشن کا شکار نہیں ہوں گے. کچھ ہیلدی پریکٹسز جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ واک, ایکسرسائز, ہیلدی ہیومن انٹریکشن جس میں آپ اپنی شیئرنگ کریں اور اپنے اندر ایک اچھا ٹالرنس کو بلڈ کریں, اچھی پریکٹسز کریں. اسٹے تھینکفل. زندگی میں آپ نے پروگرام کا آغاز کیا بہت خوبصورت بات کے ساتھ کہ زندگی کو بامقصد بنائیں. کوئی آپ جب کسی کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں, آپ کسی کی کوئی سروس کرتے ہیں تو آپ کی ایک کنٹریبیوشن سوشلی ہو جاتی ہے اور انڈائریکٹلی آپ کو ایک سیٹسفیکشن آنا شروع ہوتی ہے. اور ہمارا ایک بلیف سسٹم بھی ہے کہ اگر ہم کچھ اچھا جنریٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انڈائریکٹلی بھی ہم سب کو ہیلپ کرنے کے لیے. اور سمرین ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ جب آپ سوشل انٹریکشن کرتے ہیں نا, جب آپ اپنی بات کسی سے کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کسی کی سنتے بھی ہیں. اور جب آپ بالفرض کہ آپ کسی پریشانی کا شکار ہیں اور آپ نے اپنی پریشانی کا اظہار اپنے دوست سے کیا ہے یا جس محفل میں بیٹھے ہیں وہاں کیا ہے, تو وہاں جو اور 4 لوگ بیٹھے ہیں یا 2 لوگ آپ کے دوست بیٹھے ہیں وہ بھی اپنی کسی پریشانی کا تذکرہ کریں گے یا اس کا حل آپ کو تجویز کریں گے, تو آپ کو ایک راستہ سمجھ آئے گا. اور راستہ سمجھ نہیں آئے گا, کسی کی تکلیف کا اگر اظہار آپ سنیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے آپ میں تشکر کی فیلنگ آئے گی. آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت چیزوں سے نوازا ہے اور میری طرح اور بھی لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں اپنی زندگیوں کو بہتر کرنے کی. اس لیے شیئرنگ ہمیشہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کا فائدہ اس لحاظ سے ہوتا ہے ہیومن انٹریکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ میں شکر گزاری کا جذبہ بھی بیدار ہوتا ہے اور آپ میں دوسروں کا احساس کرنے کی بھی ایک جو خواہش ہے نا اس کا بھی جنم ایک سمجھتے ہیں ہم کہ کہہ سکتے ہیں کہ ہوتا ہے. اور یہ والے جو کانسیپٹس ہیں جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں بیسیکلی یہ پازیٹیو سائیکالوجی کے ہیں کہ مطلب ایک چیز کے لیے تھینکفل ہونا, اس کی بلیسنگس کو اپنے کاؤنٹ کرنا, اس سے یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک سیلف سیٹسفیکشن بھی آتی ہے. چیلنجز اس ٹائم پہ اوور آل نو ڈاؤٹ کہ پہلے ٹائم سے اب چیزیں چینج ہو چکی ہوئی ہیں اور جتنی جلدی ریپڈلی چیزیں سوئچ کر رہی ہیں ہمیں بھی اپنے آپ کو اتنا ہی ٹیون کرنا. اس کا جو ایک اسٹریچ ہے رادر دین کہ اس کو اسٹریس اور اسٹریچ لے کے چلا جائے. کچھ ہیلدی ہیبٹس اپنے ہمیں اندر لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ایٹ اسٹیک نہ ہو. اگر ہماری مینٹل ہیلتھ بہتر ہوگی تو ہم اپنے ساتھ جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں, ہماری جو فیملی ہے اس کو ہم ایک ہیلدی انوائرمنٹ دے سکتے ہیں. ان کے لیے اچھے ریسورسز کو جنریٹ کرنا, پراپرلی ٹالرنٹ ہو کے ایک آپ یہ کہیں کہ آرگیومنٹ سے بچنا. بچوں کو اگر ہم اس طرح کے بیہیویئر خود بھی ڈسپلے کریں گے اور اچھا پازیٹیو انٹریکشن دیں گے تو وہ انڈائریکٹلی دے آر واچنگ اس. سم ٹائمز وی لائک مطلب ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو بھی ہماری پریکٹسز ہیں یہ بچے کے لیے شاید اتنی انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے ارلی اسٹیج پہ, جیسے 1 سال کا بچہ, 2 سال کے بچے, ٹھیک ہے, تو بچہ جو ہے وہ ہر چیز کو اس کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے جنرلی بھی انیشیل اسٹیجز سے ہی. اٹیچمنٹس ہیں, باقی چیزیں ہیں, جس طرح کی پریکٹسز ہم ڈسپلے کریں گے اس طرح کی ہی ہیبٹس بچوں نے. اب تو بچے بڑے کین آبزرورز ہیں, وہ تو مطلب آپ کے چھوٹے چھوٹے رویے کو نوٹس کرتے ہیں, نہ صرف نوٹس کرتے ہیں بلکہ اس کا اظہار بھی کر دیتے ہیں. ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو کہ وہ, اور حیرت ہوتی ہے کہ جب ہم شاید اس ایج گروپ میں تھے تو ہم شاید اتنے ایکسپریسو نہیں تھے جتنے آج کے بچے ایکسپریسو ہیں. یہ اچھی بات بھی ہے اور یقینی طور پر اس طرح ہونا بھی چاہیے. کیا ٹپس دینا چاہیں گی پیرنٹس کو؟ میں یہ نہیں کہوں گی کہ ماؤں کو, میں سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس میں فادر اور مدر ایکولی ان کی رسپانسبلٹی ان کو شیئر کرنی چاہیے ایک بچے کے براٹ اپ کے لیے. آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میرا میسج یہی ہے کہ دیکھیں پیرنٹس, ایک تو آپ نے ہی بات کو جنریٹ کر دیا کہ صرف ایک اس طرح سے نہیں ہے کہ مدر
ساری رسپانسبلٹی لے. چونکہ دیکھیں اگر اوور آل ہم سوسائٹی کا رول بھی دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا سوئچ ہو گیا ہے کہ مدرس بھی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, فیملی کی فائنینشیل آپ یہ کہیں اسٹیبلٹی کے لیے اسٹرگل کر رہی ہیں, تو پیرنٹس کو دونوں کو ہی رول پلے کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا ہم نے دیکھا ہے کہ چونکہ کلچر کا امپیکٹ ہوتا ہے ہمیشہ سے, تو مدرس کا رول ایز کمپیئر ٹو فادرس ا بٹ سبمسو ہے پیرنٹنگ میں. مطلب یہ ہے کہ اس کو زیادہ ذمہ داری بھی دی جاتی ہے اور ایکسپیکٹ بھی اسی سے کیا جاتا ہے. اور یہ چیز بھی بہت ہی غلط ہوتی ہے کہ اگر کسی بچے نے غلطی کر دی ہے تو وہ مدر کا ایک رسپانسبلٹی بن جاتی ہے, اور اگر کوئی اچھی چیز ہے تو اس کے اوپر کریڈٹ جو ہے وہ فادرس کو مل جائے. تو میرے خیال سے ہم سب کو ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے ساتھ ساتھ جو ہے پیرنٹس کو بچوں کے لیے وقت نکالنا آنا چاہیے, اور ہیلدی ٹپس اور چیزوں کو کس طرح سے جنریٹ کرنا ہے, اور اپنے بچے کے ٹیمپرامنٹ کو, مزاج کو سمجھنا چاہیے. اور بچوں کی جو چھوٹی چھوٹی سی بیہیویئرل چینجز ہیں ان کو بھی نوٹس کریں, اور پھر اس کے لیے اگر کوئی پروفیشنل ہیلپ ہے تو اس کو یہ ایزیوم کرنا. ہماری سوسائٹی میں ڈیلیما یہ ہے کہ ہم جو ایکسٹریم نفسیاتی مسئلے ہیں اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں عام روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل. اگر روزمرہ زندگی میں آنے والے مسائل کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے, اور اس کے لیے آپ یہ کہیں کہ ایک پروفیشنل ہیلپ سیک کرنے کی اپرچونٹی موجود ہے. اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے تو آپ گائیڈنس لیں. مطلب مدرس کو ضرورت ہوتی ہے ایک اسپیسیفک اسٹیج پہ, تو وہ آئیں, آ کے بات کریں رادر دین کہ اس کو ایکسٹریم بیہیویئرس کے ساتھ جو ہے ریپلیس کریں. بہت شکریہ. سمرین افضل ہمارے ساتھ موجود تھیں جناب, بہت خوبصورت باتیں انہوں نے ہمیں بتائیں. ہر الجھن کا کوئی جو سلجھن ہے وہ موجود ہے, اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ان چھوٹی چھوٹی الجھنوں کو بڑے بڑے مسائل یا بیماریوں میں تبدیل ہونے سے پہلے ایکسپرٹس کے پاس جائیں اور ان سے ان کے علاج اور ان کی تھیراپیز پوچھیں. اور بہت چھوٹی چھوٹی سی پریکٹسز ہیں جن کو اگر ہم اپنی لائف میں شامل کر لیں تو یقینی طور پر تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں, اور اس سے ہماری صحت کے اوپر اور ہمارے جو ریلیشن شپس ہیں, جو ہمارے تعلقات ہیں, ان کے اوپر بہت پازیٹیو اثر پڑے گا.